بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کی ذات سے دنیا میں کیا پھیل رہا ہے اور لوگ آپ سے کیا سیکھ رہے ہیں، برائی یا بھلائی؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ آدمی خواہ کسی حیثیت کا ہو اور علم و مرتبے کے لحاظ سے کسی بھی مقام پر ہو، اس کی ذات سے یا برائی پھیلتی ہے یا بھلائی۔ اس کو دیکھ کر یا تو لوگوں میں نیکی اور بھلائی کے جذبات امڑتے ہیں یا برے کاموں کی رغبت ہوتی ہے۔ ہر آدمی کے تعلقات و اثرات کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، کچھ دوست و احباب ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا وہ ماتحت ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کے ماتحت ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، کچھ لوگ اس کو بڑا مانتے ہیں، کچھ لوگ اس کے بڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس کے پڑوس میں بستے ہیں، کچھ شریک کار ہوتے ہیں، اور یہ سب ہی لوگ ان کی زندگی سے اچھا یا برا کچھ نہ کچھ اثر ضرور لیتے ہیں۔ وہ چاہے یا نہ چاہے، اس کی زندگی، اس کے شب و روز کا عمل اور اس کا رویہ لوگوں پر اثر ڈالتا ہے اور لوگ اس سے اچھا یا برا اثر قبول کرتے ہیں۔ ساتھیو، سوچیں، آپ بھی اس طرح کے بہت سے رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگوں سے آپ کے بھی تعلقات ہیں اور فطری طور پر آپ کے اثرات کا بھی ایک دائرہ ہے۔ آپ سے گو نہ گو تعلقات رکھنے والے یہ سب لوگ آپ سے کیا سیکھ رہے ہیں اور آپ کی زندگی ان پر کیا اچھا یا برا اثر ڈال رہی ہے؟ آپ کی بات چیت، افکار و خیالات، مشغلے، دلچسپیاں، دوڑ دھوپ، حوصلے، ادارے، تمنائیں، آپ کے سلوک، آپ کا رویہ، غرض بحیثیت مجموعی آپ کی زندگی لوگوں کو کچھ نہ کچھ دیتی ہے اور آپ کو محسوس ہو یا نہ ہو وہ لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی ایک خاموش سبق ہے جو ہر وقت پڑھا جا رہا ہے، یاد کیا جا رہا ہے اور اپنے وقت پر دہرایا جائے گا۔ یہ حقیقت تو سورج سے زیادہ روشن ہے کہ اچھائی ہو یا برائی، اس کا ایک لازمی انجام ہے۔ جس طرح یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ گردن کٹ کر الگ گر جائے اور آدمی نہ مرے، ٹھیک اسی طرح یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ ایک برائی کی جائے اور اس کا برا انجام سامنے نہ آئے، یا کوئی نیکی کی جائے اور اس کا نیک انجام نہ ہو۔ زمین کے سینے پر جہاں کہیں کوئی برائی یا بھلائی ہو رہی ہے، زمین اور آسمان کی فضا اس کا انجام محفوظ کر رہی ہے، اور آدمی چاہے یا نہ چاہے یہ انجام لازماً اس کے سامنے آئے گا۔ نہ اس انجام سے بچ کر کوئی شخص زمین اور آسمان کے دائرے سے کہیں بھاگ سکتا ہے، نہ اس انجام کو سامنے لانے سے کوئی چیز روک سکتی ہے۔ سورہ زلزالہ۔ ترجمہ۔ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اور اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ پھر بات صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ صرف اس نیکی یا بدی کا انجام دیکھیں گے جو آپ نے خود اپنے ہاتھوں کی ہوگی، بلکہ آپ کی ذات سے جو برائی بھی پھیلی ہے اور آپ سے متاثر ہو کر جن جن لوگوں نے بھی کوئی برائی کی ہے اور کرتے رہیں گے، ان سب کی ذمہ داری میں بھی آپ شریک ہیں۔ اس برائی میں مبتلا ہونے والے تو اپنی برائی کی سزا پائیں گے ہی، لیکن ان سب کے برابر سزا آپ کو بھی بھگتنا ہوگی، کیونکہ آپ اس برائی کے محرک بنے اور آپ نے اپنے قول و عمل سے اسے جنم دے کر لوگوں تک منتقل کیا۔ اسی طرح اگر آپ کی ذات سے کوئی بھلائی پھیلی ہے اور آپ سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسے قبول کیا اور دوسروں تک پہنچایا، تو یہ لوگ تو اپنی نیکی کا بدلہ پائیں گے ہی، آپ بھی ان سب کے برابر اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، کیونکہ آپ کی ہی ذات سے وہ نیکی پھیلی ہے اور آپ ہی نے لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا ہے۔ اس اصولی حقیقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ۔ جس کسی نے بھی لوگوں کو کسی نیکی کی طرف بلایا تو اسے ایسے شخص کو اپنے تمام لوگوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا جو اس نیکی پر عمل کریں گے، اور اس سے نیکی پر عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس کسی نے لوگوں کو کسی برائی و گمراہی کی طرف بلایا تو اس آدمی کو ان تمام لوگوں کے برابر سزا دی جائے گی جو اس برائی میں مبتلا ہوں گے، اور اس سے برائی کرنے والوں کی سزا میں کوئی تخفیف نہ ہوگی۔ یہ حدیث ایک مومن کو جوڑتی ہے کہ ہر وقت چوکنا رہے اور غفلت کی زندگی نہ گزارے۔ اپنی بات چیت، اخلاق و اعمال اور مشغلوں
پر نگاہ رکھے اور ہر وقت یہ سوچتا اور جانچتا رہے کہ اس کے قول و عمل اور سرگرمیوں سے لوگ کیا سیکھ رہے ہیں، اس کی ذات سے کیا پھیل رہا ہے، اس کی کتاب زندگی لوگوں کو کیا سبق دے رہی ہے، اور اس کو دیکھ کر لوگ برائیوں اور گناہوں کی طرف لپک رہے ہیں یا بھلائیوں کی طرف۔ اگر کوئی ایک برائی بھی خدا نخواستہ اس کی ذات سے پھیلتی ہے تو اس حدیث کی روشنی میں اس کی سزا بڑھتے بڑھتے اتنی ہو سکتی ہے کہ سارا اعمال نامہ سیاہ ہو جائے، اور اسی طرح اگر اس کی ذات سے کوئی ایک نیکی پھیلتی ہے تو اس کے اجر و انعام بڑھتے بڑھتے اتنا ہو سکتا ہے کہ اس کا پورا اعمال نامہ روشن ہو جائے۔ ایک مومن کی انتہائی تمنا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے اعمال نامہ روشن ہو، نیکی کے کاموں میں وہ سب کے لیے نمونہ ہو اور اس کی زندگی سے نیکی کی روشنی پھیلے۔ قرآن حکیم میں مومنوں کی ایک دعا نقل کی گئی ہے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ترجمہ، اے پروردگار ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا۔ جزاک اللہ۔